ارشادات نبوی صبر کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تو صبر کے بارے میں ارشادات نبوی کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ بہت زیادہ میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، طویل ہے، ہم چند باتیں اس پہ کرتے ہیں۔ حدیث قدسی، ایک تو حدیث قدسی ہے، اس پہ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ اگر عام حدیث کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، جس طرح آپ نے حدیث کی تعریف پڑھی تو اس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث نبوی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ حدیث قدسی کیا ہوتا ہے، اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی یہ ہوتا ہے کہ بات اللہ تعالیٰ کی، میں سادے لفظوں میں بتا رہا ہوں، بات اللہ تعالیٰ کی ہو، بتانے والے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے اس بندہ کی جزا جنت ہے، جنت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے جس کا پیارا میں نے دنیا سے اٹھا لیا اور اس نے ثواب کی امید پر صبر کیا۔ حدیث ہے، حدیث قدسی، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے بندے سے اگر کوئی پیاری چیز کھو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے چھن جاتی ہے، تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ظاہر ہے جب ہم مسلمان ہیں اور کوئی چیز ہم سے چلی جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو صبر کے اوپر جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس کی کوئی پیاری چیز کھو جائے اور وہ اس پر صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، یقین رکھے اور صبر کرے، تو اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے، نصف آدھا، صبر نصف ایمان ہے۔ اور الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میری چادر کا کیا مطلب ہے کہ صبر جس طرح چادر انسان لپیٹتا ہے نا، اوپر اوڑھتا ہے تو سارا جسم چھپ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے صبر میری چادر ہے، یعنی جس نے صبر کیا اس طرح سمجھ لیں کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے النصر مع الصبر، فتح، کامیابی، نصرت یہ صبر کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، ہم نے فتح حاصل کرنی ہے کسی بھی معاملے میں، یہ صرف پڑھائی تک نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں کی بات ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جوامع الکلم۔ یہ بیٹا آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، جوامع الکلم یہ لفظ ہوتا ہے، جوامع الکلم۔ اس کو اکثر طور پہ اردو والے بچے جو ہے ہمارے وہ پڑھ دیتے ہیں جوامع الکلم، یہ کاف اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کلم ہوتا ہے کلمہ کی جمع ہے، جوامع الکلم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھوڑے اور جن کا معنی بہت زیادہ ہوں ان کو جوامع الکلم کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بولتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں، لیکن وہ پوری دنیا کو اپنے اندر سمو دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھوٹی ہے، ایک بات ہے النصر مع الصبر، فتح، کامیابی، نصرت یہ صبر کے ساتھ ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس ایک جملے کو لے کے ہم پوری دنیا میں جہاں مرضی ہے فٹ کریں، فٹ آئے گا۔ ہم پڑھائی کے معاملے میں اگر فتح اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں صبر چاہیے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہمیں کامیابی چاہیے تو پھر تو صبر کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، مومن پر جب کوئی سختی یا بیماری کا رنج یا تکلیف آتی ہے نا، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی اگر چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ خطائیں یعنی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم، کوئی پریشانی، حتیٰ کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا کتنی بڑی بات ہے، کتنا اجر و ثواب ہے۔ کانٹا بھی اگر انسان کو چبھتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رائگاں نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اس پہ صبر کرو۔ کیوں کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بدلے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ صبر کے بارے میں چند باتیں ہیں جو ہم نے یاد رکھنی۔ لغوی معنی، اصطلاحی معنی یا تعریف کہہ لیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، اور اسی طرح قرآن و حدیث میں صبر کی اہمیت میں آج ہم نے صرف قرآن پڑھا اور احادیث پڑھی کہ قرآن میں کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کا جو قول میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک صحابی نے حضور سے کیا عرض کیا، آپ نے اسے کیا جواب دیا، اور نیک اعمال کا مصدر، نیک اعمال کا منبع جو ہے وہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو صبر کی تلقین ہے، ارشادات نبوی جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کو اچھی طرح ہم نے یاد کرنا ہے، اچھی طرح ان کو پڑھنا ہے، اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔